اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے جہنم ہے۔ یہ بہت قیمتی باتیں ہیں، یاد رکھیے، کیونکہ جب ہم ان باتوں کو جانیں گے تبھی تو اس سے بچ پائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہوگی اور وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتے، اور ان کے لیے قیامت کے دن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو کافر اور مشرک یہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد جتنے بھی اعمال میں بتاؤں گی وہ گناہ کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے دن چاہے انہیں جہنم میں سزا دے گا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کے لیے کتنی سزا ہوگی، جہنم میں کتنے سال جلیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ سزا دینے کے بعد ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت انہیں جنت دے گا۔ دل سے کلمہ پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو ایک نہ ایک دن جنت ہے۔ یہ حدیث کو سننے کے بعد کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں نے دل سے کلمہ پڑھ لیا اور شرک نہیں کیا تو میں نے کچھ گناہ کر بھی لیے تو کیا ہوا، جنت میں ہی تو جانا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ جہنم کی آگ ہے، کیسے برداشت کریں گے؟ ایک مسلمان کی یہ سوچ ہونا چاہیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم جہنم میں نہ جائیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم جہنم میں نہ جائیں۔ ہر گناہ کے بدلے اللہ تعالیٰ جہنم میں سزا دے گا، اور اس کے بعد اللہ چاہے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اپنے آنکھوں پر اور اپنے نبی پر اور اپنے والدین پر جھوٹ بولنے والے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے لیے غور کریے، کیا ہے اس حدیث میں؟ اپنے آنکھوں پر جھوٹ باندھنا مطلب جھوٹی گواہی دینے والے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ دوسرا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا مطلب جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہوگا وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، کہاں کہنا، اس طرح جھوٹی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بولنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ تیسرا، اپنے ماں باپ پر جھوٹ بولنے والے، اپنے ماں باپ پر جھوٹ بولنے والے بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے علم حاصل کیا دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، تعریفوں کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، سر کے بالوں میں یا داڑھی کے بالوں میں بلیک کلر لگانا جائز نہیں ہے، مہندی لگانا جائز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کیا، مطلب جو بچوں کو گود لیتے ہیں، گود لے کر پالنا یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اس بچے کے اصلی باپ کے نام کو ہٹا کر اس کی جگہ اپنا نام لکھنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا لیکن قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ وہ کون ہیں؟ وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئے گی، مطلب کپڑے تو پہنی ہوگی لیکن کپڑے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے سارے جسم کے پارٹس اچھی طرح سے نظر آتے ہوں گے، پہنی تو ہوگی لیکن ننگی نظر آتی ہوں گی، اور دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی اور خود اٹریکٹ ہونے والی، اور ان کے سر اونٹ کے کوہان کی طرح جھکی ہوئی ہوگی، مطلب وہ اسکارف باندھنے سے پہلے جوڑا جو باندھتے ہیں وہ، تو ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کے نافرمان والدین کو ستانے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان جتانے والے، مطلب ہم اگر کسی کو ہیلپ کر دیے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، کرنے کے بعد احسان نہیں جتانا ہے، احسان جتانے والوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر گھمنڈ ہو، مطلب پیسہ ہے تو پیسوں کا تکبر، گاڑیاں ہیں تو گاڑیوں کا تکبر، خوبصورتی ہے تو خوبصورتی کا تکبر، ہر چیز میں تکبر ہو گیا ہے آج۔ مال کا تکبر، اللہ نے مال دیا ہے تو چھین بھی سکتا ہے، کبھی تکبر نہیں کرنا ہے۔ اور خوبصورتی ہے تو خوبصورتی کے تکبر، جس نے حسین چہرہ دیا ہے وہی چہرہ بگاڑ بھی سکتا ہے، تو کبھی بھی ہم کو گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی جن پر جنت حرام کر دی گئی ہے، ان میں سے ایک شرابی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا دیوس۔ نسائی کی روایت ہے دیوس مطلب وہ مرد جو اپنے گھر کی عورتوں کو پوری بے پردگی کے ساتھ گھماتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور، جھوٹ بولنے والے اور غیبت کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشتوں کو کاٹنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، اور جو جسم حرام مال سے پلا ہو، سود کھا کر پلا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ہاتھ میں انگار کے کڑے لینا چاہتا ہو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لے، یہ مردوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود مطلب وڈی کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور بے نمازی جنت میں نہیں جائے گا، ریاکاری زناکاری جنت میں نہیں جائے گا۔ ریاکاری مطلب دکھاوا کرنے والا، زناکار کرنے والا، زنا کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ مطلب کون جنت میں جانے والے ہیں؟ یہ تمام گناہوں سے بچ کر جو شرک نہیں کیے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر مسلمان کو ان گناہوں سے بچائے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔